اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے خاص موضوع کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ بارہا بڑے بڑے علماء نے یہ بات سمجھائی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اپنے نبی سے محبت رکھتا ہو، قرآن سے محبت رکھتا ہو، اور جو یہ فکر مند ہو کہ اسے واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس اپنی تمام زندگی کا ایک ایک لمحے کا ایک ایک فکر کا حساب دینا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 56، سورہ نمبر 51۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لازمی ہے یہ بات کہ جیسا ہی آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا ذہن محدود ہو جاتا ہے۔ عبادت میں آپ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، عمرہ کر لیجئے، حج کر لیجئے، بس یہاں عبادت ختم ہو گئی۔ چاہے اس میں آپ سمجھیں نہ سمجھیں، وہ مقصد جانیں نہ جانیں، یہ ٹوٹلی غلط کانسیپٹ ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ٹوٹلی قرآن کے خلاف ہے، ٹوٹلی اس مشن کے خلاف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ بلکہ توحید، صلاۃ، صوم، تزکیہ، زکوٰۃ اور قربانی، یہ بیسیکلی عبادت سکھانے والے ٹریننگ کورسز ہیں، یا وہ ایکسرسائز ہے جو آپ کنٹینیو کرتے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عبادت جو ہے آپ اپنی مین عبادت کر سکیں۔ تو مین عبادت کیا ہوئی پھر؟ اب آئیے سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب یہاں دیکھیے فوراً ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے پوچھو، مجھے آواز دو، مجھ سے دعا کرو، میں جواب دوں گا۔ تو یہ دعا کرو اور جواب دوں گا میچ نہیں ہو رہا۔ ادعونی کا مطلب پکارو ہے، دعا، ادعو الی سبیل ربک، پکارو، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعوت الداعی دعان، تینوں دعا ہے دیکھیے۔ چلیے، یعنی ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اب دیکھیے، مجھے پکارنا ہی اصل عبادت ہے، اور جو میری عبادت سے منہ پھیرے گا، تکبر دکھائے گا، سیدخلون جہنم دخیرا، ان قریب اس کو دھکے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب بے شمار باتیں ہو گئی، پوری قرآن پڑھ جائیے، پوری احادیث کی کتب پڑھ جائیے۔ دعا کا مطلب بھیک مانگنا نہیں ہے، میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دعا کا مطلب طلب کرنا ہے، پکارنا ہے۔ پکارنا لگا لیجیے، صرف پکارنا، حالانکہ پکارنے کے لیے ندا کا لفظ ہے، اذا نودیت الصلاۃ، جب تمہیں تعلق جوڑنے کے لیے بلایا جائے۔ چلیے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی انکساری کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھیں یا اس سے پکاریں۔ اب پکارنے کے دو ہی پارٹس بنا سکتے ہیں۔ میں اگر کسی کو بلاؤں، بھائی صاحب 1 منٹ، تو یا تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے بلاؤں گا، پکاروں گا، یا اس سے کچھ پوچھنے کے لیے بلاؤں گا، دیٹس آل، ختم ہو گئی بات۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، میں آپ کے فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم یہاں اوپن مائنڈس میں بیٹھ کے اپنے افکار کو کھولیں۔ یا پھر میں کسی کو پکارتا ہوں، بھائی صاحب یہ پتہ بتائیے مجھے کدھر جانا ہے۔ یا میں بلا رہا ہوں کسی کو کچھ دینے کے لیے، تو یا تو دینا ہے یا لینا ہے۔ پکارنے کے دو ہی پارٹس بنا سکتے ہیں آپ۔ بیکار میں کسی کو آپ نہیں بلاتے، آئیے بھائی جا کے کچھ گیم کھیل کے آئیں گے، آئیے بھائی کوئی بدماشی کر کے آئیں گے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یا تو آپ اس کو کسی طرح بلا رہے ہیں یا اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے عبادت کا طریقہ، لہٰذا ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا دھکے دے کے۔ اب پوچھنا کیا ہے عبادت؟ اہدنا صراط المستقیم، عبادت کا لفظ آ گیا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
ٹوٹلی آپ گھوم پھر کے آپ 50 سال کسی مدرسہ، بلکہ ہر مدرسے سے 10 سال 5 بڑے مدرسوں سے آپ 70 سال اگر سیکھ کے آئیں تو بھی یہی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اگر آپ 100 سال تک 10 مدرسوں سے بھی پڑھ کے آ گئے تو آپ کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اگر آپ 100 سال تک روز ایک پارہ قرآن کا پڑھتے رہے، سنتے رہے، سمجھتے رہے، لکھتے رہے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، جس کو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے کہا تھا کہ الدعاء هو العبادت، دعوت دینا، پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ عبادت کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کو پکار کے اس سے پوچھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دوسرے لوگوں کو بتانا ھذا صراط المستقیم۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے لوگوں کو پکارنا ہے وہ بات پہنچانے کے لیے جو میں نے ابھی اللہ سے پوچھی ہے۔ وہ کیسے پوچھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بھیک مانگنے کے، مدد مانگنے کا لفظ کیا ہے؟ نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم پہلے صبر سے کام کرو اور میرے سے رشتہ جوڑ لو۔ صلاح کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز ایک چھوٹا سا حصہ ہے صلاح کا، اس کے اندر اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ صلاح ہے، میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال اب آپ کے دماغ میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ اگر مجھے عبادت کرنا ہے تو اس کے 2 پارٹس ہیں۔ اللہ سے پوچھنا اہدنا الصراط المستقیم، بھائی صحیح بات کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھیے آپ سمجھ کے پڑھو، فالو کرنے کے لیے پڑھو جو کچھ تم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اتلو، فالو کرو اسے، ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پھر تمہارا میرا تعلق قائم کرو یا قائم ہو جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تعلق تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، انہی باتوں کا ذکر لوگوں میں کرو، یہ آپ کے سیکھنے سے بڑا کام ہے۔ سیدھی بات ہو گئی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر الناس من ينفع الناس، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ اور قال اننی من المسلمین، ہزاروں بار سمجھا رہا ہوں، بار سمجھا رہا ہوں۔ یہ میٹر کو آپ ایک بار سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 10 مرتبہ سمجھیے، مجھے امید ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیوں پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بہانے ہم کیوں تراشتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کی شکل و صورت دیکھیے، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا مدرسہ کیا ہے۔ بھائی صاحب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک سے بڑی بیماری ہو گئی ہے، آپ کو برین اٹیک ہو گیا ہے، آپ ہوائی جہاز میں ہیں، نیچے جائیں گے تبھی مریں گے، اوپر جائیں گے تو جانا ہی جانا ہے۔ پکار کے بولیں گے بھائی صاحب یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کہے گا ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ اس وقت آپ اس کی ڈگری پوچھیں گے، اس کا جبہ ابا وائٹ کوٹ پوچھیں گے، یا آپ اس کی ڈگری دیکھیں گے، یا آپ اس کی ذات پوچھیں گے کہ کون سی ذات کا ہے۔ آپ یہ پوچھیں گے وہ شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ زانی ہے یا نہیں ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ آرٹسٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بھائی صاحب اس وقت میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، کوئی ایک انجیکشن، وہ بولے گا ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی گولی دیتا ہوں، زبان کے نیچے رکھ لو، اب جو نیئرسٹ ایئرپورٹ آئے گا وہاں ان کو اتار دو۔ چھوٹی سی عقل کی بات ہے یار، یہ جان چلی جائے تو جو کہ پوری ذمہ داری اللہ کی ہے، کب بھیجنا ہے کب بلا لینا ہے، ہمارے سے ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا الست بربکم میں، کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے لیے اتنے پرابلمس، کیر میں لے جاؤ، یشودا میں لے جاؤ، رنچی میں لے جاؤ، اور وہاں جگہ لے جاؤ، اویسی میں لے جاؤ، یہاں ہمارے پاس وہ مشینیں نہیں ہیں۔ جان بچانے کے لیے اتنی پرابلم، اتنا ٹینشن، اور ایمان بچانے کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں مر بھی جائیں گے تو جا کے جانا کہاں ہے؟ جہنم کا راستہ کھود کے رکھے ہوئے ہیں آپ، پورا راستہ تیار کر کے، روڈ کھود کے، بنا کے، اچھی لائٹنگ وائٹنگ لگا کے، ریکارڈنگ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، بینڈ بازی کے ساتھ جہنم میں جانے کا راستہ تیار ہے آپ کا۔ بولو تو برا مان جا رہے ہیں لوگ۔ بھائی صاحب قرآن پڑھیے، سمجھیے، آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے کہ مجھے جنت میں واپس جانا ہے تو مجھے عبادت کرنا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سے پوچھنا، عبادت کا صحیح طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ مستقیم معلوم ہو گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جڑ کے رہو قرآن سے۔ صلاۃ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، ہدی للمتقین. ابھی آپ نے پوچھا تو اللہ نے جواب دے دیا. یعنی کہاں کہاں سے لا کے سمجھاؤں. آپ جب تک برائی نہیں چھوڑیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملنا کیا ہے؟ قرآن سمجھ میں آنا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مجھے بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، سارے علماء کو نہیں سمجھ میں آیا. بھائی کس کے سمجھ میں آیا کس کے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ جو سمجھ میں آیا ہے، جو بالکل 1+1=2 بن رہا ہے، آپ کو ماننا ہو تو مانیے، نہیں ماننا ہے السلام علیکم. انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، دیکھیں گے کون کون سے راستے پہ جاتا ہے. لکم دینکم ولی دین. چلیے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کروں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خیر خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں، کسی پہ احسان کرتے ہیں، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دیتے ہیں، کسی بیمار کے لیے علاج کروا دیتے ہیں، والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، والد کی خدمت کر رہے ہیں، مونڈے جھکا کے بات کر رہے ہیں، کم آواز میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے سوچا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں. آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے دوسروں کو جنت میں کیسے لے جانا ہے. اگر میں کسی مسکین فقیر کو 20 روپے دیتا ہوں تو میرے ذہن میں بات ہونا چاہیے کہ میں نے تو اپنے جانے کا انتظام کر لیا ہے. میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں صبح سے شام تک، اس کی غلامی میں لگا ہوا ہوں. عبد کا مطلب ہے غلام، عبادت کا مطلب ہے غلامی. فری میں کرنا ہے، صرف روٹی کپڑا اور مکان اس کی طرف سے فری ہے، زمین. اب مجھے وہ کرنا ہے سب کچھ کیونکہ میں نے اپنے ارادے بیچ دیے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے جنت کے بدلے میں اپنے ارادے بیچ دیے ہیں تو جنت میری پکی ہو گئی. اب میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو کیوں کروں گا؟ ان کو بھی جنت میں لے جانا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو کیوں کروں گا؟ میرا مقصد کیا ہے؟ وہ ثواب دے دے، وہ نیکیاں دے دے، اور یہ چھوٹی باتیں ہیں سب. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں. نہیں، ایک مومن کی یہ سوچ نہیں ہوتی. شاعر مشرق، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صرف دین کی سرفرازی ان کا مقصد تھا، اس سے ایک اسٹیپ اور اوپر چڑھنا تھا. علامہ اقبال بھی وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے بندوں کو جنت میں لانا ہے واپس. دین کی سرفرازی، دین کا قیام اور وہ حکومت قائم کر دینا، وہیں تک گئی سوچ یہ بڑے لوگوں کی. اس سے آگے کیا ہے؟ وہ صرف دنیا کو سدھارنے میں لگ گئے. اگر میں قرآن کی دعوت دے دیتا، لوگوں کو صرف عربی زبان سکھا دیتا تو باقی ان کا معاملہ ان کے رب سے جوڑ کے چھوڑ دیتا. تمہارا رب زندہ ہے، حی القیوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سمیع البصیر ہے، اور وہ تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. انہیں چاہیے کہ صرف جواب مجھ سے طلب کرے. میری کتاب پڑھنے کے بعد پھر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے، جوتے پڑھنے والے قیامت کے دن. تم یہی شرک میں مبتلا ہے. تم نے اللہ کی سب سے بڑی صفت جو قرآن ہے اس کے ساتھ تم نے شرک کر دیا. قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، قرآن اور روایات نہیں. قرآن کے اندر پڑھی جانے والی کتاب جب وہ باواز بلند کہی جائے تو وہی حدیث ہے، لکھی ہوئی ہے تو وہ کتاب ہے، اور اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ڈائریکشن ہے اور فرق دکھانے والی ہے، محفوظ ہے سارے انسانوں کے لیے. ہدی للناس والفرقان ہے. جب سے دنیا بنی ہے وہ ایک ہی ہدایت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک محفوظ ہے، آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جو بھی دشمن اس کتاب کو مشکل بولے گا اس کے خلاف ہمارا اعلان جہاد ہے، اعلان دشمنی ہے. ہم جنگ کریں گے اس کے ساتھ. جو بھی قرآن کے راستے میں آئے گا اور کہے گا کہ مشکل ہے، علماء سے سیکھو، مولویوں سے سیکھو. مولوی تمہارے بٹے ہوئے ہیں سب. ذرا تم یہ بھی تو بتا دو کہ کون سی جماعت کے کون سے فرقے کے مولوی سے پڑھوں. میں بریلوی کے پاس جاؤں گا تو وہ بولے گا نہیں وہابی سے مت پڑھو. وہابی کے پاس جاؤں گا تو وہ بولے گا نہیں بریلوی سے مت پڑھو. قادیانی بولے گا شیعہ سے مت پڑھو، شیعہ بولے گا سنی سے مت پڑھو. تم خود بٹے ہوئے ہیں. یہ بٹے ہوئے جو تم ہیں، اللہ کی لعنت ہے تم پہ. اس لیے ہے کہ تم نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے. قرآن کو چھوڑ کے روایات، جھوٹی کہانیاں، قصے کہانیاں اور فضول اعمال لے کے پھرتے رہے تم لوگ، یا پھر سیاستہ لے کے پھرتے رہے، یا وہ چاروں اماموں کے پیچھے چلتے رہے مقلد بن کے.
اللہ تو یہ کہہ رہا ہے الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ السلام علیکم۔